बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, ज़मान पार्क में 30 से 40 दहशत गर्दों की निशानदेही की जा चुकी है। पंजाब हुकूमत बड़े ऑपरेशन की तैयारियां कर चुकी है। पुलिस को फ्री हैंड दिया जा चुका है। इस तमाम सूरत हाल में इमरान खान ने ट्वीट में लिखा है कि ये उनकी गिरफ्तारी से पहले आखिरी ट्वीट हो सकती है। पंजाब भर में 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारान की बड़ी तादाद को गिरफ्तार किया जा चुका है और मजीद गिरफ्तारियां भी मुमकिन हैं। पीटीआई के बेशतर रहनुमा 9 मई के वाकयात पर इजहार अफसोस कर रहे हैं। कुछ ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, जबकि कई रहनुमा पार्टी के मौक़िफ़ से इख्तलाफ भी रखते हैं। क्या ज़मान पार्क में ऑपरेशन के बाद इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं? क्या बड़े पैमाने पर खून खराबे से अमन बहाल होगा या अदम इस्तेहकाम आएगा? तहरीक इंसाफ क्या आइंदा सियासत से माइनस होने जा रही है? और सियासी मामलात क्या अब भी मुज़ाकरात से हल हो सकते हैं? इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर हसनैन चौधरी साहब। सबसे पहले पंजाब और बिलखुसूस लाहौर में कितनी गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और मजीद ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? नसीर वागा साहब जो आज फील्ड में रहे हैं उनसे पूछते हैं। जी नसीर वागा साहब, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? अच्छा देखिए, एक तो आज मैंने लाहौर की दोनों जेलों का विज़िट किया और फिर कुछ और आला जेल हुकाम से मेरी बातें हुई और मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठी की हैं। लाहौर में, सिर्फ लाहौर में 1788 अफराद गिरफ़्तार हैं इस वक्त और 147 अफराद जेल जा चुके हैं। लेकिन ओवरऑल पंजाब में 3300, जिनमें इस्लामाबाद के लोग भी शामिल हैं, पंजाब की तमाम 42 जेलों में, मुख्तलिफ जेलों में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसमें तकरीबन अब तक शायद 3500 हो गए होंगे, क्योंकि बहुत तेज़ी से लोगों को गिरफ़्तार करके जेलों में डाला जा रहा है। और ये जो अभी ऑपरेशन 9 मई के बाद हुआ है, इसमें बहुत बड़ी तादाद लोगों की जेलों में जा चुकी है। उनकी गिरफ्तारियां, कुछ लोग ऑफ द रिकॉर्ड भी हैं सीटीडी के पास, और 142 अफराद इस वक्त बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एक सेफ हाउस में रखे गए हैं, जहां उनके बारे ये फैसला किया जा रहा है कि ये किस हद तक मुलव्वस हैं। मैं एक अहम बात आपको बताऊं। एक तो पहली जल्दी से ये बता दूं कि इस वक्त ज़मान पार्क की बिजली बंद कर दी गई है अभी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और वहाँ पे एक बहुत बड़े ऑपरेशन की जो तैयारी है वो की जा रही है। जो ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे 30-40 दहशतगर्द मौजूद हैं। बस ये समझ से बालातर है कि ऑपरेशन करने से पहले आप किस तरह बता रहे हैं कि जी यहाँ 30-40 दहशतगर्द हैं, तो फिर आप उनको फ़रार का मौका भी दे रहे हैं। ज़मान पार्क से फ़रार होना दहशतगर्दों के लिए कोई नामुमकिन तो नहीं है। अगर हुकूमत का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है तो फिर उनको अचानक ऑपरेशन करके उन 30-40 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करना चाहिए था। अच्छा, ये तो इस वक्त ज़मान पार्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि बिजली बंद हो गई है और लग रहा है कि आज रात एक बड़ा ऑपरेशन होगा। पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ पुलिस की वहाँ मौजूद हैं और वैन्स, जेल वैन्स भी वहाँ पर मौजूद हैं जिनमें लोगों को डाल के। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा खौफनाक बात है, जो अभी मैं ज़मान पार्क से विज़िट करके आया हूँ, वहाँ पे सारे कारकुनान जो है ना वो जा चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि जो बाहर लोग मौजूद थे, जो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद लोग रहते थे, वो सब वहाँ गायब हो चुके हैं। तो वाला साहब, क्या इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे? बिश्रा बीबी को गिरफ्तार किया जा सकता है आज? दोनों की गिरफ्तारी मुतवक्को है। और ये अगर सोचा जाए कि जी कोई नया पर्चा, उनकी गिरफ्तारी के लिए किसी वक्त 1 मिनट के अंदर हुकूमत पंजाब जो है वो एक नया मुकदमा भी दर्ज कर सकती है अगर उनको इन्होंने गिरफ्तार करना हुआ तो। और ये सारा कुछ हकीकत में इसलिए किया जा रहा है कि आपने देखा कि जैसे इमरान खान के घर के बाद बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती थी कारकुनों की, और आज वहाँ कोई शख्स मौजूद नहीं है। इसका मतलब है इमरान खान अकेले हो गए और लोग गिरफ्तारी से इस हद तक खाइफ हैं कि सिर्फ आज मुझे 50 लोगों की टेलीफोन कॉल इसलिए आ चुकी हैं कि किसी तरह से हमारी जेल में मुलाकात करा दें, और जेलों में बंद लोगों की मुलाकात पे पाबंदी लग चुकी है। डिप्टी कमिश्नर के इजाज़त के बगैर वहाँ कोई मुलाकात पे पाबंदी नहीं है, और जो लोग सीटीडी के पास हैं उनके बारे तो सोचना भी नहीं चाहिए। वहाँ तो ये बताना भी बहुत बड़ा जुर्म है कि कोई ऑफिसर ये भी नहीं बताएगा कि ये मुल्ज़म हमारे पास है। अभी तक उनका फैसला होना है। मैं एक आखिरी मिनट, अच्छा, इन लोगों की तीन कैटेगरीज बनी है।
میں آپ کو بتاؤں خاص طور پر کور کمانڈر ہاؤس پہ جو لوگوں نے حملہ کیا ہے، جو ایک میں اس کو بالکل واضح طور پہ دہشت گردی کہوں گا، ایک وہ لوگ جو باہر کھڑے ہوئے تھے، دوسرے وہ لوگ جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر تھے، تیسری کیٹیگری وہ ہے جن کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے، جنہوں نے فزیکلی باقاعدہ چیزوں کو وہاں توڑ پھوڑ کی ہے، آگ لگائی ہے۔ انتظامیہ نے اس وقت 3 کیٹیگریز بنا دی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اب وہ دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو اصل ملزم ہے وہ کون ہے، اور اب جو گرفتار ہوئے لوگ، ان کا ٹریک ریکارڈ پتہ کیا جا رہا ہے، کیا ان میں پہلے کوئی مقدمات میں ملوث رہے ہیں، ان کا جو پولیس ٹریک ریکارڈ ہے اس میں ان کی کیا ریکارڈ آ رہا ہے، یہ چیز اب چیک کی جا رہی ہے۔ اور پروفائلنگ کی جا رہی ہے، جی پروفائلنگ ہو رہی ہے۔ 9 مئی کے بعد سے نادرا کے پاس ہزاروں لوگوں کا ڈیٹا جا رہا ہے، اور نادرا ان 3-4 دنوں میں اور کوئی کام نہیں کر رہا سوائے فیس آئیڈینٹیفیکیشن کے۔ ٹھیک ہے رضی صاحب، ایک بار پھر سے گرفتار ہونے جا رہے ہیں عمران خان صاحب، جو حالات ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس بار عوام باہر نکلے گی 9 مئی کی طرح؟ دیکھیے میں تو جب ان کی طرف دیکھتا ہوں، حکومت کی طرف، تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور جب میں پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھتا ہوں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ کیا کر چکے ہیں۔ تو دونوں طرف کوئی صورتحال نہیں ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ یہ بات کرے۔ دیکھیے 169 واٹس ایپ گروپ جو ہیں ان کا ڈیٹا اس وقت سکین کیا جا رہا ہے، اور یہ جو لوگ انہوں نے 142 بتائے ہیں وہ سی ٹی ڈی کے حوالے جو کیے گئے ہیں، وہ میری اطلاع یہ تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سکین کر کے کہ ان کا مستقبل کے اندر شاید مقدمات جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں چلیں گے، کیونکہ یہ اندر تھے۔ دیکھیے اندر جانے والے 3 لوگ تھے کور کمانڈر والے واقعے کے نا۔ ایک جو تھے وہ باہر کھڑے ہوئے تھے اور وہ تقریریں کر رہے تھے، ان میں سے کچھ روک رہے تھے، کچھ بڑھاوا دے رہے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 ایک گروپ تھا جس نے اندر جا کے تباہی پھیری ہے۔ ایک تیسرا گروپ بھی تھا بیچارہ نا، اور وہ بیچارہ گروپ جو تھا وہاں پہ سیلفیاں بنانے گیا تھا، اور وہاں پہ وہ اپنے ٹک ٹاک بنانے گیا تھا۔ وہ سب سے زیادہ پکڑے گئے ہیں۔ وہ مور والا بیچارہ جو ہے، یا وہ جو اندر سے گوشت لے کے بھاگا تھا، یہ ساری دنیا کو چور کہنے والوں کو جیسے ہی موقع ملا انہوں نے چوری کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی چیز بھی ایسی نہیں چھوڑی جو وہ اندر صوفے تک اٹھا کے لے گئے۔ لیکن یہ تیسرا گروپ جو ہے نا، یہ قابل رحم لوگوں کا گروپ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو تو پہلے ہی معافی تلافی کرا کے تو ان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو تباہی پھیرنے والا چھوٹا سا مختصر سا گروپ تھا جو کرائے کے لوگ لائے گئے ہوئے تھے، ان کو بہرحال نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور انہی کے بارے میں اب تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہو رہے ہیں یا نہیں، اور عمران خان صاحب گرفتار نکلیں گے یا نہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہوں گے، اور اگر ان کو گرفتار کیا جائے گا تو وہ پہلے سے بڑی حماقت ہوگی۔ انہیں گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ سیاسی پارٹیاں اس طرح ختم نہیں ہوا کرتی جس طرح جو ہے وہ ہمارے ہاں ختم کرنے کی کوشش ہوتی رہی ہے۔ کیا اس طرح سے پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ کیا اس طرح سے پی ایم ایل این ختم ہو گئی؟ تو اس فارمولے کے تحت پی ٹی آئی بھی ختم نہیں ہوگی، آپ اسے دوام بخش دیں گے۔ تو رضی صاحب ایسے اطلاعات کے مطابق جس طرح سے کہا گیا ہے کہ 30 سے 40 دہشت گرد وہاں پر موجود ہیں، اب تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، سناٹا ہے بالکل۔ ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ڈیٹیلز میں یہی بتایا ہے کہ یہاں پر ہو کا عالم ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو اب کیا آپریشن پھر بھی کیا جائے گا؟ ایک طرف سے دڑکا حکومت لگا رہی ہے، اس کا جو ہے وہ ڈرانا اور خوف پیدا کرنا ہے، کیونکہ آج دن میں 2 دفعہ سرگرمی ہوئی ہے۔ ایک نیب نوٹس سرو کرنے گیا ہے، نیب کا سٹاف انہوں نے نہیں پھڑکنے دیا زمان پارک کے پاس۔ انہیں کہا 2 گھنٹے بعد آئیے گا 2 بجے جب ہماری ٹیم آ جائے گی لائرز کی۔ پھر 2 بجے وہ دوبارہ گئے ہیں، انہیں 3 سوا 3 بجے تک بٹھا کے پھر کہا کہ جی ہم نوٹس نہیں لیں گے، آپ سے نوٹس کی کاپی وصول نہیں کریں گے۔ یہ وہ والا نوٹس ہے جس کے اندر جو عمران خان صاحب کی جو زوجہ ہیں وہ ان کو نامزد کیا گیا ہے، بشرا بی بی کو نامزد کیا گیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جواز کچھ بھی ہو، اس کا لاجک جو بھی ہو، ان کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور جس طرح عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں، اندھا دھند ریلیف دے رہی ہیں، مستقبل کی بھی ریلیف دے رہی ہیں، تو ایسی صورت میں تو گرفتاری ویسے ہی ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی۔ آپ کے خیال میں گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، تک دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے یا نہیں۔ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔
تو جناب پی ٹی آئی کے بیشتر رہنما 9 مئی کے واقعات پر اظہار افسوس کر رہے ہیں. کچھ نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے جبکہ کئی رہنما پارٹی کے موقف سے بھی اختلاف رکھتے ہیں. کیا زمان پارک میں آپریشن کے بعد عمران خان آج گرفتار ہو سکتے ہیں؟ سوال ہمارا یہ ہے. اور یہ بھی کیا بڑے پیمانے پر خون خرابے سے امن بحال ہوگا یا عدم استحکام آئے گا؟ سلمان عابد صاحب، کیا آج عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے اور 9 مئی دہرایا جائے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی اس کا امکان نظر نہیں آتا کہ عمران خان گرفتار ہوں گے، لیکن اگر حکومت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. پہلے بھی وہ گرفتار کر چکی ہے، اس کی پرائس بھی انہوں نے پے کی ہے، ملک نے بھی پے کی ہے. لیکن سوال میرا پھر وہی ہے جو میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت حکمران طبقہ اور جو جس طریقے سے یہ کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ اس سے اس ملک کا بھلا ہو سکتا ہے، ملک ترقی کر سکتا ہے، ملک آگے بڑھ سکتا ہے، سیاسی استحکام آ سکتا ہے، معاشی استحکام آ سکتا ہے، تو ضرور کیجئے. عمران خان سمیت پوری پارٹی کو آپ گرفتار کر لیں، کوئی مسئلے کا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، کیونکہ ملک کو آگے لے کے جانا نا. لیکن اگر یہ ملک نے آگے نہیں جانا اور اس سے محاذرائی بڑھنی ہے، اس سے ٹکراؤ بڑھنا ہے، اس سے انتشار بڑھنا ہے، اس سے تناؤ پیدا ہونا ہے، اس سے اداروں کے درمیان، حکومت کے درمیان، اپوزیشن کے درمیان ایک ایسی جسے کہتے ہیں نا نہ ختم ہونے والی لڑائی ہونی ہے، تو اس سے تو پھر کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. عمران خان تو ختم ہو جائے گا، آپ کر لیں. بھٹو صاحب بھی ختم ہو گئے نا، بھٹو صاحب تو نہیں رہے دنیا میں. پالیٹکس تو آج بھی ان کی موجود ہے نا. بے نظیر بھٹو بھی نہیں رہی، پالیٹکس تو آج بھی ان کی موجود ہے نا. نواز شریف صاحب کو نااہل کیا، پالیٹکس آج بھی ان کی موجود ہے. تو جیسے ابھی رضوان رضی نے کہا کہ عمران خان کی پالیٹکس ختم تو نہیں ہو جائے گی، لیکن اس سارے کھیل کی، اس ساری مہم جوئی کی، اس سارے پولیٹیکل ایڈونچر کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اور جس طریقے سے بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. دیکھیے، آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، ان لوگوں کو ٹارگٹ کیجئے جنہوں نے باقاعدہ جسے کہتے ہیں دہشت گردی کی ہے، جنہوں نے باقاعدہ ان اداروں پر حملے کیے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے. آپ کے پاس ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں، آپ سب کچھ کریں. لیکن ویسے اس کے علاوہ آپ اتنے ہزاروں کارکنوں کو پکڑ کے دہشت گردی کے مقدمے بنا دیں، بغیر مقدمات کے ان کو جیلوں میں بند کر دیں، لوگوں کو، ان کے گھر والوں کو ان سے ملنے نہ دیا جائے، ادھر عدالتیں ضمانت دیں، ادھر دوسری پارٹی پہلے سے کھڑی ہوتی ہے گرفتار کرنے کے لیے. ہم نے تو مذاق بنا دیا ہے. اور ہم جس طریقے سے یہ تصویر کھینچ رہے ہیں، یہ سارے پاکستان میں اور دنیا بھر میں انسانی حقوق کے کارکنوں کے حوالے سے بھی لمحہ فکریہ ہے. میں نے کہا ہے کہ جو کلپرٹ ہیں ان کو پکڑیں، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. لیکن جو صرف ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ مظاہرے کیے ہیں، احتجاج کیا ہے، اور وہ اس توڑ پھوڑ کا حصہ نہیں ہے، ان کے گھروں میں چھاپے مارنا. اچھا، پھر آپ کا اختلاف ایک سیاسی کارکن سے ہو سکتا ہے، آپ کو ان کے طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے، آپ ان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں، آپ ان کے بچوں کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں. شیخ امتیاز کا بیٹا بھی گرفتار ہو گیا جو لاہور کے صدر تھے. اب اس کا کیا قصور تھا جی؟ اس لیے کہ اس کے باپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا رکن ہے. یعنی اس طریقے سے تذلیل نہ کریں. اور یہ سیاست کو آگے بڑھانے کا نام نہیں ہے، یہ سیاست کو پیچھے لے کے جانے کا کام ہے. اور ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کو، 70 کے بعد کے انتخابات سے لے کے 2018 کے انتخابات اور آج 2023 کے انتخابات کے جو ہونے والے ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. یعنی اس سارے سینیریو سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ وہی پرانے طور طریقے، وہی پرانے روایتی حربے، وہی سیاسی کارکنوں کا معاملہ، وہی سیاسی قیادتوں کے ساتھ سلوک، اور جو توڑ پھوڑ لاقانونیت ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر ہوتی ہے اس کی شکلیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. سیاستدانوں نے تو نہیں سیکھا نا، بات چیت کے، مذاکرات کے کتنے مواقع تھے. سوال یہ ہے کہ سیاستدانوں کو تو اتنا موقع ملا ہے. دیکھیں نا، عدالتیں بھی ان کو موقع دیتی رہی بیٹھ کے بات چیت کر لیں، پارلیمنٹ بھی کہتی رہی کہ بیٹھ کے بات چیت کر لیں، صدر مملکت بھی کہتے رہے کہ بیٹھ کے بات چیت کر لیں، اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے رہی بات چیت کر لیں. ابھی آپ دیکھیں نا، قومی سلامتی کے اجلاس میں کل دیکھیں نا کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ سنیں، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے مذاکرات سے راستہ نکالیں. کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ معاملات کو راستہ نکالیں. لیکن ہم نے اپنے سیاسی اختلافات کو سیاسی دشمنی میں تبدیل کر دیا دکھائی دے رہے ہیں. جی، مذاکرات کہیں ہوتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ مذاکرات اس وقت بھی، مذاکرات کا کھیل جو ہے نا اس وقت بھی پسے پردہ چل رہا ہے. ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کچھ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر کے کوئی ماحول بنانا چاہ رہے ہیں. لیکن جب تک چیزوں کو فارملائز نہیں کیا جائے گا، جب تک آپ چیزوں کو لے کر نہیں چلیں گے، بات آگے نہیں بڑھے گی. کیونکہ جس انداز سے ہم بات آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، سیاسی دشمنی میں چلے گئے ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا چاہتے، ہم ایک دوسرے کے وجود کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، تو پھر وہاں پہ ڈائیلاگ، مذاکرات، مفاہمت، نتیجہ اور کوئی ریزولوشن نہیں نکل پا رہا. اس لیے یہ دیکھیے، یہ مسئلہ صرف ایک فریق کا نہیں ہے، سارے لوگ اس وقت ساری صورتحال کے اندر ذمہ دار ہیں جو ریزولوشن نکال نہیں پا رہے. انتشار جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں.
बैरिस्टर साहब, पंजाब भर में 9 मई के वाक़यात के जो जिम्मेदारान हैं उनकी बड़ी तादाद को गिरफ्तार किया जा चुका है और मज़ीद गिरफ्तारियां भी मुमकिन हैं। ये मुझे बताइएगा, इतने बड़े पैमाने पर जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इन सब के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई जो है वो क्या मुमकिन होगी और इसका आगाज़ कैसे होगा? जी, मैं आपको इस सवाल का जवाब ये कि 2011 9 अगस्त को लंदन में राइड्स हुए थे 5 दिनों के लिए, जिनमें 5000 लोगों को अरेस्ट किया गया था। वहाँ भी समरी ट्रायल्स हुए थे और उसके अंदर विद इन डेज 2000 लोगों को सजाएं भी दी गई थी कस्टोडियन। बात यह है कि अभी जितनी पैनलिस्ट ने बातें की, आई एग्री टू देम, सबकी बातें अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। हम बड़ी देर से एक बात करते थे कि मुल्क के अंदर पोलराइजेशन बहुत बढ़ी है, लोगों के अंदर नफरत बहुत बढ़ी है। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री के अंदर ऐसे वाकयात नहीं हुए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने वर्कर्स को नहीं कह सकती थी कि उठो और तोड़ फोड़ करो। जब बीबी शहीद हुई तो जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। जब नवाज शरीफ साहब और बीबी मरियम जो थे वो अरेस्ट हुए तो कहाँ से कोई तोड़ फोड़ हुई? कोई भी नहीं हुई। लेकिन बात ये है कि दिस वाज ऑल प्लान। खान साहब अब अनफॉर्चुनेटली वो इस नहज पे लिया अपने वर्कर्स को, वो नफरत के उस लेवल पे लिया है। जब हमारे ड्राइंग रूम में बैठकर कभी किसी पीटीआई के सपोर्टर, उनका राइट है किसी पार्टी को सपोर्ट करना, उससे बात होती थी तो दे बिकेम एग्रेसिव। लोगों ने पॉलिटिक्स के बारे में बात करनी छोड़ दी थी, पोलराइजेशन की वो फर्क। हम ये क्यों भूल गए हैं कि यहीं इसी पार्टी के एक मेजर साहब के जो बेटे हैं, वो गालिबन एमपीए थे, उन्होंने पुलिस वाले को अपने घर में अंदर आने पे शूट कर दिया। सो पोलराइजेशन का लेवल वो था कि ये अल्टीमेटली होना था। और कानून को जब आप स्टेट के खिलाफ खड़े होते हैं, आज अली जैदी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बिल्कुल ठीक थी। वो मेजर साहब भी वैसे अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी, आवाज आ रही है जी मेरी? आप जी 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 कंटिन्यू कीजिए। जी, फौज आपकी है, रेलवे आपकी है, पाकिस्तान रेडियो आपका है, ये सारे आपके एहसास हैं। आप इनको जला के क्या कर रहे हैं? वो मुराद के जो है, मुराद साहब जो हैं, उनकी जो आपने अगर वो ऑडियो सुनी हो तो वो कह रहे थे जो जो जगहें आपको दिखाई गई हैं। तो अनफॉर्चुनेटली लोगों को इस तरफ धकेला गया है, लोगों को इस तरफ खड़ा किया गया है, तैयार कराया गया है। जो डंडा पकड़ के सारी फोर्सेस जमान पाक के बाहर खड़ी होती थी, आज नहीं खड़ी। उसकी क्या वजह है? बिकॉज खान साहब ने एक तरफ उनको खड़ा किया, मोटिवेट किया, और जब वक्त आया, जब उनके कहने पर उन्होंने सब किया गालिबन, तो उसके बाद उनके पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ। तो लोग अंधे तो नहीं है, लोग देखते हैं कि हमारे जो लोग हमारे कल को साथ शाना बशाना खड़े थे जेलों में, अब वो खान साहब अपने प्रेशर में आके कहते हैं कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, तो मोटिवेशन लेवल डाउन होता है। तो अल्टीमेटली उससे क्या हुआ कि आज जो अटैक होने लगा या आज जो उसके अरेस्ट की मुहिम चलने लगी है, लोग वहां से चले गए बिकॉज दे नो देयर इज गोइंग टू बी नो वन परहैप्स जो उनको कल को उनके लिए खड़ा होगा या पार्टी ओन भी करेगी। कोई वहां नहीं है। जो अभी जेलों में लोग खड़े, क्या खान साहब का एक बयान आया उसके ऊपर हुजूर सुप्रीम कोर्ट में जाके ये नहीं कहते कि जी मैं अपने फॉलोअर्स को कहूंगा कि तोड़ फोड़ ना करें। उन्होंने बल्कि जाके कहा कि मुझे अरेस्ट करेंगे तो खदशा है कि और होगा। मुझे एक बयान दे खान साहब का जिसमें रिलीज हो के उन्होंने अपने लोगों को कहा कि अब हमने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करनी है, वो तो एक बयान नहीं देते। और इससे अगली बात भी है, वो अरेस्ट की है। बात ये, आज नैब की टीम वो सारे कहते हैं कि खान साहब के अरेस्ट के ग्राउंड नहीं है, लेकिन आज उनके अरेस्ट के ग्राउंड्स बन चुके हैं। जब नैब की प्री अरेस्ट मेल का एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेंगे तो यू विल बी अरेस्टेड। आज नैब की टीम 2 दफा गई है, 2 दफा जाकर उनको कल ऑर्डर भी हुआ कोर्ट से कि आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है, तो नैब की टीम को 2 दफा वापस भेज दिया गया। वो नोटिस वापस लेकर चले। तो प्री अरेस्ट बेल के अंदर जब आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करते तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और अगला सवाल कि क्या बुशरा बीबी को क्यों ट्रीट कर रहे हैं? बुशरा बीबी खातून है, तो बात यह है कि कानून के अंदर जो अभी हमारी बिल्कुल आप कंप्लीट कीजिए, हम ब्रेक की जानिब जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गुफ्तगू का सिलसिला हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बतौर सियासी जमात पर पाबंदी लग सकती है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल आगे होगा, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से ज़मान पार्क में ऑपरेशन के इत्तलात भी मौजूद हैं। दूसरी जानिब बज़ाहिर लगता है कि तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार भी है। सवाल हमारा ये था कि क्या पीटीआई पर बतौर सियासी जमात पाबंदी लग सकती है, क्या मुस्तकबिल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इस पर हम राय जानते हैं। जी नसीर वागा साहब। मेरे तजिए के मुताबिक तो ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने ये पाबंदी लगानी होती तो ये जो पकड़ धकड़ और ये जो एक तूफ़ानी किस्म की गिरफ़्तारियाँ सामने आ रही हैं ये ना होती हैं। और इस वक्त जो खौफ व हरास का आलम है पाकिस्तान के अंदर,
جب سوچیں کہ جب 3000 لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں تو ان سے جڑے ہوئے کتنے خاندان ہوں گے. آج میں نے جو جیل کے باہر حالات دیکھے ہیں, جس طرح گرفتار ہونے والوں کی مائیں بہنیں اور بچے وہاں بلک بلک کے رو رہے ہیں اور نہ تو ان کی ملاقات تھی, یہ ایک بڑا خوفناک منظر تھا. اور وہ لوگ جو اس وقت سی ٹی ڈی کے کنٹرول میں ہیں یا ان کی گرفتار ان کی کسٹڈی میں ہیں, ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو دوائی بھی جن تک نہیں پہنچ رہی ہے. میں آپ کو بالکل آن دا ریکارڈ بات بتا رہا ہوں, مجھے بہت سارے لوگوں نے ٹیلی فون کالیں کی ہیں کہ خدا کا واسطہ کسی طرح, میں نے کہا یہ ناممکن ہے, وہاں کسی کی کیا رسائی مستقبل نہیں دیکھ ہے. رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا؟ جی, پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کو جتنا دبائیں گے یہ جماعت اتنی زیادہ اٹھے گی اور اس کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ بڑھے گی. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ان گرفتاریوں سے پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے گی یا بیٹھ جائے گی, یہ خام خیالی. صحیح. رضی صاحب اگر اجازت دیں واگا صاحب, تو میں عرض کروں کہ کسی بھی جماعت پر پابندی کا نتیجہ کبھی بھی درست نہیں لکھا رہا. اس ریسنٹلی ہم نے دیکھا تیسرے نمبر کی سیاسی پارٹی تھی, ہر دوسری سیٹ کے اوپر وہ تیسرے نمبر کا کینڈیڈیٹ لے کے آئی تھی. میں تحریک لبیک پاکستان کی بات کر رہا ہوں. آپ نے اس پہ پابندی لگا کے دیکھ لی, کیا وہ ایلیمینیٹ ہو گئی؟ نہیں, وہ ابھی بھی پارلیمنٹ کے اندر ان کے لوگ جو ہیں کسی اور نام سے موجود ہیں اور گراؤنڈ کے اوپر وہ پورے بھرپور طریقے سے موجود ہے. اس نے سوشل میڈیا پہ بھی اپنا لوہا منوایا ہے. سیاسی پارٹیوں کے اوپر پابندی لگانے کے کبھی مثبت اثرات نہیں ابھرا کرتے جو ہے, اس لیے اس طرح کی حماقت کرنے کی بجائے سیاسی پارٹی کو سیاسی طور پہ ختم کیا ہوتا ہے, سیاسی پارٹی کا سیاسی طور پہ مقابلہ ہوتا ہے. صحیح ہے. سلمان عابد صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی اب اس عمل سے گزر رہی ہے جس عمل سے ماضی میں پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اور جو ہے پی ایم ایل این گزری ہے. تو اچھا ہے, ایک تربیت ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی بھی, اور ان کو بھی سختیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں, مصیبتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں. وہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ کا جو پولیٹکس کا نعرہ تھا, سلیکٹڈ کا نعرہ تھا, اس سے باہر نکل کے کر رہے ہیں. اگر پی ٹی آئی والے یہ ساری جو اس وقت تکالیف ہیں ان کو برداشت کر لیں گے اور اس میں کھڑے رہیں گے, استقامت کا مظاہرہ کریں گے, کیونکہ آج کے دن تک تو صرف 2 ہی لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے ابھی آفیشلی, باقی تو کسی نے نہیں چھوڑی. اگر یہ وقت گزار لیا تو پھر پی ٹی آئی موجود ہے. اور جب بھی انتخابات ہوں گے, میں آپ کو اس کی ایک مثال بتا دیتا ہوں, کتنے برس پیپلز پارٹی پہ ظلم کیا گیا, لیکن جب آپ نے 88 کا الیکشن کروایا تو بے نظیر بھٹو جیت کر آئی تھی. نواز شریف کو آپ نے ملک سے باہر نکالا تھا تو 2008 میں وہ الیکشن جیت کر آئے تھے. تو جب بھی الیکشن ہوں گے, عمران خان کو ہرانا موجودہ جو اس وقت کا حکمران اتحاد ہے اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر انہوں نے کمپیوٹر سے بیٹھ کے کمرے میں بیٹھ کے نتیجہ نکالنا ہو تو ایک الگ بات ہے, میدان میں جب مقابلہ ہوگا تو بہت ہوگا. پی ٹی آئی کو اب اس وقت جو ہے ایک ذرا ثابت قدمی کے ساتھ, جوش کی بجائے ہوش کے ساتھ اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے آگے بڑھنا ہوگا, اسی میں ان کی بچت ہے. سر کوئکلی میں 1 منٹ ہے, میں یہ جاننا چاہوں گی رضوان رضی صاحب کے مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے. کور کمانڈر کانفرنس میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بات یہی کی گئی کہ محاذ آئینی مذاکرات, تو کہیں پس پردہ جیسے سلمان عابد صاحب نے کہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, آپ کے خیال میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور بات چیت سے معاملات کا حل ابھی بھی نکل سکتا ہے, وقت ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے دونوں سائیڈوں کے اوپر بڑی ہارڈ پوزیشن لی گئی ہوئی ہیں. عمران خان صاحب کی سائڈ پہ بھی بڑی ہارڈ پوزیشن ہے کہ یہ کچھ کریں, جو کچھ وہ انوکھے لاڈلے کے طور پہ مانگتے ہیں, تمام مقدمات ختم اور تمام کارکنوں کی رہائی, انکنڈیشنل رہائی اور تمام مقدمات کی واپسی, وہ ان کو مل نہیں سکتا. اور دوسری طرف جو ہے وہ پی ایم ایل این کے اندر بھی بہت سارے ایلیمنٹ ایسے ہیں جو ان مذاکرات کی مخالفت کر رہے ہیں. تاہم عقیل کریم ڈیڈی صاحب کا جو دورہ ہے زمان پارک ہے, اس کو اس سلسلے کی ایک کڑی کہا جاتا ہے. ایک اور کڑی بھی ملا لیں, کل رات زرداری صاحب بھی کل کسی سے ملے, بڑے کاروباری سلمان عابد صاحب آج کے پروگرام کا, آپ تمام پینلسٹ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.